فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نماز سیریز کے تحت 5 وقتہ نمازوں میں سے فجر کی نماز کا وقت کیا ہے، اس سلسلے میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں دیکھنی ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ صبح صادق، سچی صبح، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی صبح ہے جس کو جھوٹی صبح کہا جاتا ہے، اور یہی بات صحیح ہے کہ صبح صادق ہے، اس سے پہلے صبح کاذب ہوتی ہے۔ صبح کاذب تک نہیں بلکہ صبح صادق تک، یعنی وہ وقت آپ سمجھ لیں عمومی طور پر جو سحر کا آخری وقت ہوتا ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہے، سحری کرنے کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہ صبح صادق ہے۔ اس سے پہلے اس کی تعین وغیرہ بھی حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، لیکن اسے نظر انداز کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ یہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ صبح کاذب میں نہیں بلکہ صبح صادق جو سحری کا آخری وقت ہے، اور اس کے بعد رات ختم ہو جاتی ہے، صبح کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس وقت صلاۃ فجر کے لیے اذان ہوتی ہے، جو اصل اذان ہوتی ہے صلاۃ فجر کے لیے، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اور اس کو صبح ثانی بھی کہتے ہیں، صبح کاذب کو صبح اول کہتے ہیں، صبح صادق کو صبح ثانی کہتے ہیں، یعنی پہلی صبح، دوسری صبح، اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تو دوسری صبح، جس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح صادق سے فجر کی نماز کی شروعات ہوتی ہے، یہ اس کا اول وقت ہے، اور یہ وقت فجر کی نماز کا وقت کب تک جاری رہتا ہے؟ جب تک کہ تاریکی باقی رہے، صبح کی روشنی کا آغاز ہونے سے پہلے تک، صبح صادق کے بعد صبح کی روشنی ظاہر ہونے سے پہلے تک، جب تاریکی ہی رہے، اسی وقت تک عشاء کی نماز، فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اگر صبح اس قدر روشن ہو جائے کہ اب صبح کی روشنی دکھائی دینے لگے، رات کی تاریکی ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا مختار یعنی پسندیدہ، بہترین اور افضل وقت ہے۔ اسی کے بیچ میں نماز پڑھنا چاہیے۔ پھر اس میں بھی افضل اور اولا اور بہتر یہ ہے کہ ایک دم صبح صادق ہوتے ہی، جب ایک دم تاریکی رہتی ہے، رات کی تاریکی پورے طور پر غالب رہتی ہے، بس صبح صادق ہو گئی ہوتی ہے، اس وقت ہمیں فجر کی نماز پڑھ لینا چاہیے۔ یہ نہایت ہی افضل وقت ہے۔ یہ ہے اس کا اول اور آخری وقت۔ اب رہ جاتا ہے باقی مجبوری کا وقت۔ مجبوری یعنی کوئی آدمی سو گیا، بیدار نہیں ہو سکا، بہت دیر ہو گئی، تو ایسے لوگوں کے لیے فجر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک وہ جہاں تک وہ اس کے لیے فجر کی نماز پڑھنا درست ہوگا اور فجر کی نماز مان لی جائے گی، وہ وقت ہے طلوع شمس سے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے تک، سورج نکلنے سے پہلے تک۔ یہ وقت فجر کی نماز کا ان لوگوں کے لیے ہے، اس صورت کے لیے ہے جب مجبوری ہو، اضطراری ہو، ورنہ معمول جو ہونا چاہیے وہ بالکل اول وقت میں ہونا چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ اس سے پہلے جب تاریکی ختم نہ ہوئی ہو، صبح کی روشنی ظاہر نہ ہوئی ہو۔ یہ اس کا اصل اور بہترین وقت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ غلس میں نماز پڑھا کرتے تھے فجر کی۔ اور غلس کسے کہتے ہیں؟ غلس کہتے ہیں صبح صادق ہو جائے اور فوری طور پر، جب پورے طور پر اندھیرا چھایا ہوا رہتا ہے، یعنی صبح ضرور لگ گئی ہے، صبح کی شروعات ضرور ہو گئی ہے، لیکن روشنی بہت دور ہے ابھی، ایک دم تاریکی ہی میں آپ غلس جس کو کہا جاتا ہے، یعنی سخت رات کی تاریکی کو غلس کہا جاتا ہے، اندھیرے پن کو صبح صادق کے بعد، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس۔ اللہ کے نبی نے پورے طور پر اول وقت اور آخری وقت بیان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح صادق کا وقت، صبح صلاۃ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر کے، جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے وہاں سے لے کر کے ما لم تطلع الشمس، اس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے فجر کی نماز، اس کا وقت رہتا ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ تو یہ ہم نے عرض کیا کہ یہ اول وقت اور بالکل آخری وقت اللہ کے نبی نے پورے طور پر بیان کر دیا ہے۔ لیکن جلد بازی ہونی چاہیے،
جلدی نماز پڑھنا چاہیے، غلط ہی میں صبح صادق ہوتے ہی پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عملی اسوہ تھا۔ جبریل امین علیہ السلام کی جو امامت کا واقعہ ہے جس میں اللہ کے نبی کو نماز پڑھائی ہے انہوں نے، اس میں یہ ہے کہ ثم جاءہ الفجر، فجر کی نماز کا وقت ہوا، اس وقت حضرت جبریل تشریف لائے، اللہ کے نبی سے کہا قم فصلی، اٹھیے نماز پڑھیے، فصل الفجر حین برق الفجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی جب صبح صادق ہو گئی، صبح صادق ہوئی تو فجر کی نماز پڑھائی، یا اوسط الفجر، یا فجر روشن ہوئی یعنی صبح صادق ہو گئی تو فجر کی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے پڑھائی۔ اس کے بعد کیا ہے، جب دوسرے دن تشریف لائے تو اس وقت نماز پڑھائی جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حین اسفر جداً، جب بہت روشنی ہو گئی تھی، اس وقت تشریف لائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا قم فصلی، اٹھیے اور نماز پڑھیے، فصل الفجر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد فرمایا فجر کی نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے بیچ میں ہے، جو میں نے کل پڑھایا تھا اس کا اول وقت تھا اور جو میں نے آج پڑھایا ہے اس کا آخری وقت ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جو اسفر جداً کے الفاظ ہیں کہ بہت زیادہ روشنی ہو گئی، یہ بہت زیادہ روشنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے والی روشنی، نہیں، بلکہ جو رات کی تاریکی کا جو اثر رہتا ہے، اس تاریکی کے اختتام ہوتے ہوتے جو روشنی پیدا ہوتی ہے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، نہ کہ صبح، نہ کہ طلوع آفتاب سے کے وقت کی روشنی۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں موجود ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا یہی معنی ہے۔ دیکھیے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ آپ فجر کی نماز صحابہ کو پڑھاتے تھے اور فجر کی نماز سے جب فارغ ہوتے تھے تو اس وقت کیا حالت ہوتی تھی؟ اس وقت فارغ ہوتے تھے جب آدمی اپنے ساتھی کو پہچان لیتا تھا۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ گویا کہ اندھیرا چھایا رہتا تھا لیکن اتنی روشنی ظاہر ہونے لگتی تھی کہ اب اپنے بھائی کو پہچان سکے۔ اگر بالکل روشنی ہو جاتی صبح صادق طلوع آفتاب والی روشنی تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آدمی اپنے ساتھی کو پہچان لیتا تھا، کیونکہ ایسی صورت میں تو سب کو پہچان لیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ رات کی تاریکی چھٹنے لگی تھی اور اب صبح کی روشنی آنے لگی تھی اس وقت۔ اور نماز کس قدر لمبی ہوتی تھی؟ کہتے ہیں وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ فجر کی نماز میں جو تلاوت کرتے تھے وہ 60 آیتوں سے لے کر کے 100 آیتوں کی تلاوت ہوا کرتی تھی، یعنی 60 آیتوں سے 100 آیتوں کی تلاوت اللہ کے نبی علیہ السلام فجر میں کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلس میں شروع کرتے تھے، تلاوت لمبی فرماتے تھے، اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تب بھی حالت یہ رہتی تھی کہ رات کی تاریکی کا اثر باقی رہتا تھا، اور اس وقت یہ نوبت ہوتی تھی کہ اب ایک ساتھی اپنے ساتھی کو پہچان لیتا تھا، پہچان کر لینا اس کے لیے ممکن ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَس، فجر کی جو نماز ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں پڑھا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ غلس میں شروع کرتے تھے، یعنی تاریکی پورے طور پر صبح صادق کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، باقی رہتی تھی تاریکی، اور 60 آیتوں سے 100 آیتوں تک کی تلاوت کرتے تھے۔ اور اس نماز طویل فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب صحابہ فارغ ہوتے تھے تب یہ حالت رہتی تھی کہ اب لوگ اپنے ساتھی کو پہچان لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز کا جو بہترین وقت ہے وہ غلط ہے، اور اگر اس کے بعد بھی ہمیں پڑھنا ہے تو وہ اس کے محبوب وقت میں، اس کے مختار اور پسندیدہ وقت میں پڑھنا چاہیے۔ بقیہ رہی بات طلوع آفتاب کی تو یہ ایک مجبوری کے اعتبار سے اضطراری جس کو کہا جاتا ہے، حالت الاضطرار یا وقت الضرورہ جس کو علماء کہتے ہیں، اضطراری وقت ہے یہ کہ یہاں تک کسی آدمی کی نماز چھوٹی ہو تو بہرحال اسے پڑھنے کی گنجائش ہے، اور ایسی صورت میں اسے فجر کی نماز پڑھنے والا کہا جائے گا۔ جبکہ سورج بھی طلوع ہو جائے تو پھر اس کی نماز پورے طور پر قضا ہو چکی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے اس کا مزید پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من ادرک رکعۃ من الصبح قبل طلوع الشمس فقد ادرک الصبح، جس آدمی کو فجر کی نماز کی ایک رکعت
طلوع آفتاب سے پہلے مل جائے سمجھ لو کہ اس کو فجر کی نماز بہرحال مل گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہو تو یہاں تک بھی اسے گنجائش ہے کہ وہ پڑھ لے۔ اس سے زیادہ تاخیر بہرحال اگر وہ کرے گا تو وہ نماز اس کی پورے طور پر وقت سے نکل جائے گی اور وہ قضا ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چھوٹی سی اور حدیث کی وضاحت یہاں مناسب ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ فجر کو روشن کرو، فجر کے ذریعے روشن کرو کیونکہ اجر زیادہ اجر کا باعث ہے۔ فجر کے ذریعے روشنی کرو کیونکہ ایسا کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بہت زیادہ دیر کر کے صبح صادق کے آدھے گھنٹے کے بعد، پونے گھنٹے کے بعد فجر کی نماز پڑھی جائے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ اس سے پہلی روایتوں میں گزر چکا ہے کہ غلس میں، تاریکی میں جلدی ہی نماز فجر شروع کرنی چاہیے صبح صادق ہوتے ہی، اور تلاوت قرأت لمبی ہونی چاہیے، جیسا کہ صحابہ نے فرمایا 60 آیتوں سے 100 آیتوں تک۔ کسی بھی آدمی کو یہ جاننا آسان ہے کہ 60 آیتیں کتنے صفحات قرآن کریم کے بنیں گے، 100 آیتیں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کے کتنے صفحات بنیں گے، کوئی بھی آدمی دیکھ سکتا ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ اتنا قرآن کریم کی اتنی مقدار کی تلاوت کرنے میں انسان کو کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ تو اتنی تلاوت کے بعد انسان محسوس کر سکتا ہے کہ اب وہ تاریکی جو غلس والی تھی وہ ختم ہو چکی ہوگی اور اب دھیرے دھیرے روشنی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا کہ یعنی غلس میں، تاریکی میں جلد ہی فجر کی نماز شروع کرو اور لمبی تلاوت کر کے 60 سے 100 آیتوں کی تلاوت کر کے روشنی کے قریب تک پہنچو، یہ اس حدیث کا معنی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دیر نہ کریں، تاخیر نہ کریں، فجر کی نماز کو بہت زیادہ ملتوی نہ کریں، جیسا کہ بس اوقات دیکھا جاتا ہے بعض مسجدوں میں کہ صبح صادق کے 25 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد اذان ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد 10-15 منٹ کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی عملی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ یہ گنجائش کی حد تک بات ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دشواری ہو وہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے تک فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام وقتوں کی رعایت کرتے ہوئے اپنی 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر مرتب جو اجر و ثواب ہے اس سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔